بھٹی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ میڈم شیخ، جو ماحول بنایا جا رہا ہے، جو بات کی جا رہی ہے، وہ بڑی مضحکہ خیز اور بھونڈے انداز میں کی جا رہی ہے. یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے لیے مشکل وقت آنے والا ہے. ٹرمپ صاحب آنے والے ہیں. ٹرمپ صاحب کے جتنے بھی ٹرمپ انتظامیہ میں انہوں نے لوگ نامزد کیے ہیں، ان میں زیادہ تر اسرائیل نواز ہیں اور بھارت نواز ہیں، اور بہت سارے پاکستان کے مخالف ہیں. اور ٹرمپ صاحب غیر روایتی سیاستدان ہیں، غیر روایتی صدر ہیں. یہ مشکل وقت تو دکھائی دے رہا ہے. اور پھر عمران خان کے حوالے سے بڑے اچنبھے کی بات ہوگی، یعنی ایک عجیب و غریب بات ہوگی اگر کوئی امریکہ سے دباؤ نہیں پڑے گا. لیکن آپ کہہ کیا رہے ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو بلاول بھٹو صاحب نے ایک کانپے ٹانگ جانے والا بیان دیا ہے کہ اصل بہانہ جو عمران نشانہ پتہ نہیں، عمران ایک بہانہ، ایٹمی پروگرام ایک نشانہ ہے. اب ہم ایٹمی قوت نہ بنے تب بھی ہم نشانے پر تھے. ہمارے پاس ایٹمی صلاحیت نہ رہے، ہم اب بھی نشانے پر ہیں. ہمارے میزائل پروگرام پر پابندیاں ہیں، وہ بھی ہے. ہماری فوج بھی کھٹکتی ہے لوگوں کو، وہ بھی ہے. یہ پہلے دن سے کوششیں ہو رہی ہیں، یہ آخری دن تک کوششیں ہوں گی. لیکن ان کا عمران خان سے کیا لینا دینا ہے؟ عمران خان صاحب کو آپ کل بل کلنٹن صاحب جب نواز شریف صاحب کے لیے 2-3 خلیجی ملکوں کی کہہ رہے تھے کہ ان کو رہا کروا کے بھجوائیں ذرا جدہ سرور پیلس، تو کیا اس وقت ہمارا ایٹمی صلاحیت نشانہ تھی؟ جب بے نظیر بھٹو کے اقتدار میں برطانیہ اور امریکہ لا رہا تھا تو اس وقت کیا ہماری ایٹمی صلاحیت نشانہ تھی؟ جب باوردی پرویز مشرف سے کونڈلیزا رائس بے نظیر بھٹو کو شاہی محل میں، ایک خلیجی ملک کے شاہی محل میں ملاقاتیں کروا رہے تھے، اس وقت کیا ہماری ایٹمی صلاحیت تھی؟ نشانہ تھی. جب ایبل کاسیر، ایون ڈیوس، جب کولن پال کال کر رہے تھے 9/11 کے بعد، کیا اس وقت ایٹمی صلاحیت ہماری نشانہ تھی؟ تو آپ وہ چس ماریں جو اب دنیا بدل چکی ہے. اب خواجہ آصف صاحب، یہ بلاول بھٹو صاحب، لوگ ہنستے ہیں اس بات پہ، لوگ اس بات پہ مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں جو ایک ہی کہانی، ایک ہی ڈبہ بند فلم چلائی جا رہے ہیں. بلاول بھٹو کا صرف ایٹمی صلاحیت یا اس پورے ملک کی، یا عمران خان کی نہیں ہے؟ یا عمران خان اب وہ، یہ ایک میں سن رہا تھا مسلم لیگی کو، وہ کہہ رہے تھے عافیہ صدیقی کو ہمیں دے دیں اور عمران خان کو لے لیں. 2-4 جملے میڈم شیخ، عمران خان کو لے لیں. میں حیران ہو رہا تھا ان کی ذہنی استعداد پہ. تو کیا عمران خان اقتدار میں آ کر اصلاحی تسلیم کر لیں گے، ایٹمی صلاحیت رول بیک کر لیں گے، یا کوئی عمران خان کو کرنے دے گا؟ یا کیا عمران خان کی رہائی کے مطالبے میں امریکہ یہ کرنا چاہ رہا ہے؟ امریکہ ڈائریکٹ کیوں نہیں کرنا چاہتا یا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اسرائیلی عمران خان ساسا ہیں، یا آپریشن گولڈ سمیت ہے، یا نشانہ جوری پروگرام ہے، یہ ساری مضحکہ خیز قسم کی سستی سیاست ہے، بھونڈی سیاست ہے. اور آپ لابنگ فرمز ہائر کریں، حکومت جو کرنے جا رہی ہے بالکل کرے. آپ کاؤنٹر حکمت عملی بنائیں، آپ سفیر کو بلا کر مشورہ کریں، آپ اپنے دوست ملکوں کے سربراہوں کو ٹرمپ صاحب کے حوالے سے تیار کریں، آپ غور و فکر کریں، آپ کوئی دباؤ قبول نہ کریں. میں آپ کے ساتھ ہوں، کیوں دباؤ قبول کرتے ہیں؟ لیکن آپ وہ باتیں کریں جو کرنے والی ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ اپنا اندرونی گھر درست کریں. جو اصلی مقدمے ہیں وہ رہنے دیں، ان کو سیاسی سپیس دیں، ان پہ 200 مقدمے نہ بنائیں. اتنا ظلم نہ کریں کہ کل آپ کو برداشت کرنے کی چیخیں نکلنا پڑیں. اور وہ کچھ نہ کریں جو آپ نے 8 فروری 2024 میں کر لیا، بلہ چھین کے کر لیا، بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے کر لیا، چادر چار دیواری کے حوالے سے کر لیا، آزاد عدلیہ کے حوالے سے کر لیا. تو اگر آپ کوئی رتی بھر بھی جمہوریت پسند ہیں یا ووٹ کی عزت والے ہیں تو چیزیں بہتر کر لیں. آپ نے غلطیاں کر لی ہیں، بجائے اس کے کہ اب آپ ادھر کر کے کھڑے ہو رہے ہیں، ادھر سامنے منہ کر کے کھڑے ہو رہے ہیں. دباؤ آیا تو دباؤ قبول نہ کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن آپ، ہماری ہسٹری رہی ہے کہ ہم جب کھڑے ہونے کا وقت ہوتا ہے لیٹ جاتے ہیں،
پہلے بڑکیں ہماری ایسی ہیں کہ لال قلعے پہ جھنڈے لگائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز وہ آپ نے خواجہ آصف والا بیان کہا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کو لے لیں, آصفہ کو دے دیں ہمیں. انہوں نے اس طرح سے کہا تھا کہ اگر تو وہ صدیقی کی رہائی کی بات کریں گے, عمران خان کی رہائی کی بات کریں گے, تو پھر ہم صدیقی صاحبہ کی رہائی کی خواہش یا ان کی... نہیں, خواجہ آصف صاحب کی میں بات ہی نہیں کر رہا میڈم شیخ. آپ کو میں نے ایک مسلم لیگی میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ مشیر ہے, اس کا بیان اس نے بیان دیا ہے. اور بلال بیرسٹر عقیل صاحب اور بلال صاحب دونوں صاحبان اس پہ بات کر چکے ہیں, تو وہ ایک عجیب و غریب بات تھی, اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا. آپ کو پتہ نہیں خواجہ صاحب کیوں لگے. نہیں, وہ اس طرح کا بیان ان کا بھی تھا نا, رانا صاحب کا یا خواجہ صاحب کا کچھ, تو وہ الگ پیرائے میں تھا. میں نے کہا وہ کلیئرفائی کر دے. خیر اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا بیان ہوگا, میری نظر سے نہیں گزرا. سلیم صافی صاحب, سر آپ کہیے گا, یہ بھٹی صاحب جو بات کر رہے تھے یہ سیاست کے لیے, بیان بازی کے لیے بس ماحول بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے, پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کی مجبوری بھی ہے, لیکن دونوں کے تعلقات میں مدوجزر آتا ہے. اور جب امریکہ کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پاکستان کی بہت ساری کوتاہیوں اور غلطیوں سے بھی آنکھیں چھپا لیتا ہے. وہ مثلاً سوویت یونین کے بعد وہ کولڈ وار میں پاکستان کی ضرورت تھی, تو انہوں نے پاکستان میں مارشل لاء کو بھی 9-10 سال تک گوارا کیا, اور انہوں نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا, امریکیوں کو پتا تھا کہ پاکستان ایٹمی پروگرام بنا رہا ہے, لیکن دباؤ کو اس حد تک نہ لے جا سکے کہ وہ روک دے اس پاکستان کو. اسی طرح جو ہی وہ وقت ختم ہو گیا اور سوویت یونین ٹوٹ گیا, تو امریکہ نے پریسلر امینڈمنٹ اور یہ پابندیاں پاکستان پہ لگا دی. حالانکہ اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, لبرل بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی, جو ہم کہتے تھے کہ ویسٹ کو پیاری ہے اور یہ ہے, لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت میں انہوں نے پابندیاں لگا دی پاکستان پہ. اچھا, پھر جب 9/11 ہوا تو 9/11 کے بعد پھر پاکستان کی ضرورت پڑی. تو شروع میں اگر آپ کو یاد ہو تو بل کلنٹن آئے ہوئے تھے انڈیا کے دورے پہ, اور تھوڑی دیر کے لیے وہ پاکستان آئے, اور انہوں نے وہ ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہ رہے تھے کہ جنرل مشرف کے ساتھ کہ اس کی تصویر آئے. لیکن پھر جب وہ ہوا تو نہ صرف یہ کہ جنرل مشرف کے ساتھ تصویریں آئی, بلکہ ان کو کیمپ ڈیوڈ پہ اپنا مہمان بنایا گیا. تو ابھی پھر بدقسمتی سے وہ وقت آیا ہے کہ امریکہ اس میں دباؤ ڈالے گا. امریکہ نے مثلاً, ایک تو امریکہ کو غصہ ہے, امریکہ کو یہ غصہ ہے کہ افغانستان میں اس کو جو ذلت آمیز شکست ہوئی ہے یہ پاکستان کی وجہ سے ہوئی ہے. تو ایک وہ کسی نہ کسی طریقے سے غصہ نکالے گا, اور دوسرا اس کا جو آگے کنسرن جتنا بھی ہے وہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ہے. تو اس لیے اس کو دباؤ ڈالنے کا جو بھی حربہ ملے گا پاکستان کے خلاف وہ اس کو استعمال کرے گا, لیکن یہ بھی نہیں کر سکتا کہ کل پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کرے, کیونکہ امریکہ یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ پاکستان مکمل طور پر چائنا کی جولی میں جا گرے. ٹھیک ہے جی.